آئیں آج ایمان اور استقامت کی ایک ایسی داستان کو سمجھتے ہیں جو دلوں کو چھو لیتی ہے۔ یہ کہانی ہے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے صبر کی۔ اس پوری کہانی کا جو مرکز ہے نا وہ ایک خاص تصور ہے، صبر جمیل، یعنی ایک ایسا خوبصورت صبر جو بہت بڑے نقصان کے وقت بھی اللہ کے منصوبے پر یقین رکھتے ہوئے کیا جائے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے گھر سے، جہاں محبت بھی ہے، خاندانی تعلق بھی، لیکن ساتھ ہی حسد بھی ہے، جو ایک بڑے امتحان کو جنم دینے والا ہے۔ وہ صرف ایک باپ یا خاندان کے سربراہ نہیں تھے، بلکہ اپنے عقیدے کی ایک مرکزی شخصیت تھے۔ ان پر اپنی قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن دل کا جھکاؤ وہ اپنے 2 چھوٹے بیٹوں یوسف اور بنیامین کی طرف کچھ زیادہ تھا، اور بس یہیں سے بڑے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ اور یہ حسد، یہ صرف ایک احساس نہیں رہا، یہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوا جس نے یعقوب علیہ السلام کے دل کو اور ان کے ایمان کو دہائیوں تک آزمایا۔ ایک دن بڑے بیٹے کھیتوں سے لوٹے، لیکن ساتھ ایک دل دہلا دینے والی خبر لائے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے یوسف کی خون سے بھری قمیض اپنے والد کو دکھائی۔ کہانی یہ تھی کہ یوسف کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، مگر یہ سچ نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا اپنے ہی بھائی کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا۔ ذرا سوچیں، ایک باپ کو یہ خبر ملے تو کیا ہو؟ غصہ؟ چیخو پکار؟ نہیں، انہوں نے بس یہ کہا فصبر جمیل، یعنی تو صبر ہی بہتر ہے۔ یہ ان کے ایمان کی گہرائی تھی۔ لیکن غم تو تھا، اور اتنا گہرا کہ بیٹے کے فراق میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مگر دل کی بصیرت وہ قائم رہی، اور اللہ کے منصوبے پر یقین کبھی کم نہیں ہوا۔ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، کئی دہائیاں بیت گئیں۔ اتنے لمبے عرصے تک وہ اس غم کے ساتھ جیے، لیکن اس امید پر کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ پھر برسوں کے انتظار کے بعد وہ وقت آیا جب اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ غلہ خریدنے کے لیے مصر کا ایک عام سا سفر ایک غیر معمولی اور معجزاتی ملاپ کا سبب بن گیا۔ یہ سفر حیران کن انکشافات سے بھرا تھا۔ بھائی مصر پہنچے، ایک بہت طاقتور وزیر سے ملے، اور وہ وزیر کون نکلا؟ وہی یوسف جسے وہ مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ یوسف نے اپنی قمیض والد کے لیے بھیجی۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اپنے چہرے پر رکھی، ایک معجزہ ہوا۔ ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ صرف آنکھوں کا نور نہیں تھا، یہ ایک طویل آزمائش کے خاتمے کا اعلان تھا۔ آخرکار بچھڑا ہوا خاندان مصر میں پھر سے اکٹھا ہو گیا، اور یہاں سے ہمیں اس کہانی کے سب سے بڑے اور لازوال سبق ملتے ہیں، یعنی صبر کی میراث۔ اس کہانی سے کیا کچھ نہیں سیکھنے کو ملتا؟ اللہ پر غیر متزلزل ایمان، مشکل سے مشکل وقت میں صبر، اور سب سے بڑھ کر اپنے بیٹوں کو ان کی اتنی بڑی غلطی پر معاف کر دینے کی طاقت۔ یہاں تک کہ 147 سال کی عمر میں اپنے آخری وقت میں بھی ان کا آخری عمل اپنی روحانی میراث کو آگے بڑھانا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایمان پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم سب کو ہر چیز فوراً چاہیے، ایک پوری زندگی پر محیط اس صبر جمیل سے کیا سبق لیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی کے چیلنجز پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔